اب یہاں سمجھیے دین کہتے کسے ہیں؟ یہ لفظ قرآن مجید کی ایک بڑی بنیادی اصطلاح ہے۔ یہ جو لفظ ہے عربی زبان کا لفظ ہے، معنی کیا ہے؟ اس کے دو مفہوم ہمیشہ سے چلے آ رہے تھے، ایک جزا و سزا، بدلہ، اور ایک اطاعت۔ جزا و سزا، بدلہ، اس معنی میں یہ قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین، کیا ترجمہ وہاں آپ کرتے ہیں؟ جزا و سزا کے دن کا مالک، جس دن کے طے ہو جائے گا کون ہے کہ جو اللہ کے ہاں کامیاب قرار پا رہا ہے اسے جزا ملے گی، کون ہے جو ناکام قرار پا رہا ہے جو مستوجب سزا ہے۔ تو جزا و سزا کا کے دن کا مالک یعنی مختار مطلق وہ ہے، اسی کے ہاتھ میں اختیار ہے، کوئی اور اس سے بالا تر اختیار رکھنے والا نہیں ہوگا۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، یہ ہے اس کا ایک مفہوم کہ جس میں جزا اور سزا اور بدلہ یہ ایک اہم جز کی حیثیت سے شامل ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ اطاعت۔ حضور نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے، کاش کہ یہ آپ لوگ یاد کر کے اٹھیں، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ اصل میں ہوشیار آدمی، سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنا مطیع بنا لے، اس کے اوپر غالب آ جائے۔ تو یہاں پر اطاعت کا مفہوم جو ہے اور قانون کا مفہوم کہ اسی کے مطابق اس سے عمل کروائے، یہ ہے در حقیقت دین کا دوسرا مفہوم۔ ان دونوں کو جمع کیجئے، اس سے ایک تصور قرآن مجید ابھار کر لاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ دنیا میں جو بھی نظام ہوگا اس میں کوئی مطاع مطلق ہوگا جس کی اطاعت لازم ہوگی، اس کا قانون اگر اس کی مطابق عمل کیا جائے گا جزا ملے گی، خطابات ملیں گے، آپ کو طرح طرح سے نوازا جائے گا، اور اگر اس قانون کی خلاف ورزی کی جائے گی سزا ملے گی، جیل میں ٹھوسا جائے گا یا آپ کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ یہ پورا تصور جو ہے ان کو جمع کر لیجئے تو اب دین ہے نظام اطاعت۔ جس ہستی کو مطاع مطلق مانا جائے گا وہی در حقیقت اسی کی طرف اس دین کی نسبت ہوگی۔ جیسے سورہ یوسف میں آیا ہے، آپ میں سے اکثر حضرات کو وہ مقام مستحضر ہوگا، حضرت یوسف اپنے بھائی بنیامین کو روکنا چاہتے تھے، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہاں قانون جو ہے وہ تو بادشاہ کا تھا، وہ بادشاہ جس نے خواب دیکھا تھا اور جس کے خواب کے نتیجے میں حضرت یوسف جیل سے نکلے ہیں اور ایک بہت بڑے عہدے پر فائز ہوئے ہیں۔ اب حضرت یوسف روکنا چاہتے ہیں، لیکن جو مصر میں نظام اس وقت ہے، اس بادشاہ کا ملوکیت کا نظام، اس میں جو قانون ہے ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، حضرت یوسف کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ حضرت بنیامین اپنے بھائی کو وہ روک سکتے، پکڑ سکتے دین الملک میں۔ یہ دین الملک کی اصطلاح کو ذہن نشین کر لیجئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ایک ہیلہ جو ہے وہ اختیار فرمایا، جس کو کہ فرمایا گیا کذالک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے ایک شکل پیدا کر دی، ورنہ اس کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اس قانون ملکی، قانون ملکی، بادشاہ کے قانون کے تحت جو اس وقت نافذ تھا وہ اپنے بھائی کو روک سکتے ہیں۔ تو دین الملک کی اس طرح آپ نے ذہن میں رکھیے، بادشاہت کا دین، جسے آج آپ کہیں گے بادشاہی نظام، ایک ایسا نظام جس میں بادشاہ کے ہاتھ میں حاکمیت ہے، وہ مختار مطلق ہے، وہ جو چاہے قانون بنا دے، اس سے بالا تر ادارہ کوئی نہیں، وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں، اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون کے درجے میں ہے۔ یہ نظام کیا ہوگا؟ دین الملک۔ اسی پر قیاس کیجئے آج کا نظام کیا ہے؟ یہ دین جمہور ہے، کہ یہاں حاکمیت جمہور کی ہے، ان سے بالا تر کوئی نہیں، ان سے اوپر کوئی نہیں، ان کا فیصلہ آخری ہے، ان کے نمائندے جو طے کر دیں گے وہ لازماً کتاب قانون کا جز بن جائے گا۔ یہ دین الجمہور ہے، اور اس سے بالا تر سب سے اعلیٰ نظام وہ دین اللہ ہے۔ دین اللہ کیا ہے؟ اللہ ہے مطاع حقیقی، اللہ ہے مالک حقیقی، اللہ ہے حاکم حقیقی، اللہ کے لیے حاکمیت ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری، سارا نظام اس کے تابع آ جائے گا، یہ دین اللہ ہو جائے گا۔